نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به صدق اللہ العظیم۔ شوال کے ماہ مبارک کے اندر غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا جو بدر کے بعد ایک عظیم معرکہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 اصحاب بدر میں شریک ہوئے اور الحمدللہ اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ بہت سے صحابہ کو یہ قلق اور افسوس تھا کہ ہم اس میں شریک نہیں ہوئے بچہ ہونے کی وجہ سے، چھوٹے ہونے کی وجہ سے۔ اگر اب اللہ رب العزت نے ایسا معرکہ رونما کیا تو ہم ضرور شریک ہوں گے۔ تو غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا۔ مکہ کے مشرک جو 70 مشرک قتل کر دیے گئے تھے بدر کے اندر، ان کے ورثاء نے، ان کے اہل خانہ نے مکہ میں جا کے آپس میں پلاننگ کی اور بدلہ لینے کے لیے مدینہ کی طرف دوبارہ پیش قدمی کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکل کر جنگ لڑنے کا ارادہ کیا۔ 1000 کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، لیکن جب جبل احد کے دامن میں پہنچے تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اپنے 300 منافقین کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو گیا اور بہانے کرنے لگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی۔ 700 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے دامن میں وہاں پر کفار سے لڑنے کے لیے ارادہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے وہ سانحہ پیش کرایا کہ پھر وہ معرکہ پیش ہوا۔ اس معرکہ کے اندر اولاً مسلمانوں کو فتح ہونا شروع ہو گئی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو ڈیوٹیاں عطا فرمائی تھی۔ ایک پہاڑی مدینہ سے پہلے جبل کی طرف جاتے ہوئے، جبل احد کی طرف جاتے ہوئے، جسے رمادہ پہاڑی کہا جاتا ہے، اس پہاڑی پر آپ نے سعید بن جبیر، عبداللہ بن سعید بن جبیر ایک صحابی ہیں، ان کو کمان دے کر کہا آپ نے اپنے 30 انسانوں کے ساتھ، 30 صحابہ کے ساتھ یہاں پر پہرا دینا ہے، اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ جنگ کا آغاز کیا۔ اولاً ہی کفار کو شکست ہونا شروع ہوئی اور کفار بھاگنا شروع ہو گئے۔ مسلمان ان کے پیچھے بھاگے مال غنیمت کے لیے بھی اور ان کو مزید آگے دوڑانے کے لیے بھی کہ وہ دور نکل جائیں، مکہ کی طرف چلے جائیں، یہ جنگ ہی ختم ہو جائے۔ لیکن یہ پہاڑی رمادہ پہ چند صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی آپ نے یہاں بیٹھنا ہے۔ جنگ تو ختم ہو گئی، کافر بھاگ گئے، مسلمان ان کے پیچھے بھاگ گئے، تو یہ 30 آدمی پہاڑی چھوڑ کر نیچے اترے۔ تو حضرت خالد نے جو ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک، انہوں نے پچھلی طرف سے آ کر پہاڑی کے ذریعے مسلمانوں سے بیک سائڈ سے حملہ کیا اور مسلمان مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یک بار حملہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے ایک دم قدم جو ہے اکھڑ گئے اور مسلمان پھر آگے بھاگنا اور کفار پیچھے ان پہ حملہ کرنا شروع ہو گئے، اور اس طرح تمام صحابہ کرام فتح شکست میں تبدیل ہونی شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے۔ ایک ظالم نے وہ لوہے کی جو ہے ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ مارا، جس سے آپ کے سر مبارک میں خول کی جو کڑیاں ہوتی ہیں وہ چبھ گئیں اور سر مبارک بھی زخمی ہو گیا۔ آپ نیچے گر گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ کو پہاڑی کی طرف، احد کی طرف صحابہ لے جانے لگے تو یک بارگی سے کفار کا حملہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو ان کا مقابلہ کرے؟ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے میں یا رسول اللہ۔ لیکن ایک صحابی اور آگے آ گیا اور اس نے انصاروں کا رستہ روکا، وہ انصاری صحابی شہید ہو گیا۔ پھر کفار نے حملہ کیا، رسول اللہ نے پھر یہی جملہ کہا، پھر ایک اور صحابی آگے آیا، وہ شہید ہو گیا۔ ابو طلحہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ جب آگے بڑھتے تھے کفار حملہ کرتے تھے، ابو طلحہ انصاری حضور کو نیچے بٹھا کر کفار پہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے، پھر کفار کو پیچھے دھکیلتے تھے، حضور کو اٹھا کر آگے پہاڑی کی طرف چلتے تھے۔ 3 بار اسی طرح دہرایا۔ حضور نے تینوں بار فرمایا اے ابو طلحہ وجبت، تجھ پر جنت واجب ہو گئی۔
ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر غزوہ احد کے دن اس جبل احد پر لے گئے اور جبل احد کی غار میں جا کر لٹا دیا۔ آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے بھی ایک چٹان ہے، اس کے نیچے غار بنی ہوئی ہے۔ اکثر لوگ جو عمرہ پر جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں مدینہ، تو مدینہ منورہ میں اس غار والی جگہ بھی جاتے ہیں۔ پہلے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ٹیک لگائی۔ ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور اس چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر ابو سفیان نے آواز لگائی تھی کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ حضور نے صحابہ سے کہا خاموشی اختیار رکھو، چونکہ بڑی چٹان ہے، اس کے نیچے اندر صحابہ تھے اور اوپر کفار تھے۔ پھر ابو سفیان نے آواز لگائی کیا ابو بکر زندہ ہیں؟ پھر خاموشی اختیار کی صحابہ نے۔ پھر ابو سفیان نے کہا، چونکہ ابو سفیان اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، آپ نے فرمایا وہاں سے کیا عمر زندہ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا سارے صحابہ کو خاموش رہو۔ اس وقت ایک مشرک نے اس چٹان سے نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے لیکن تمہارے لیے کوئی عزا بت نہیں، کوئی مشکل کشا بت نہیں۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، آپ نے فرمایا لنا مولا اللہ مولا ولا مولا لکم، ہمارے لیے اللہ مولا ہے، تمہارے پاس اللہ جیسا مولا نہیں۔ یہ جملہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا۔ غزوہ احد کے اندر صحابہ کو بہت عزیمت اٹھانی پڑی، 70 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، آپ کے دل کو نکال کر ہندا نے چبا لیا اور آپ کی جسم کے 17 ٹکڑے کیے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیدہ ہو گئے اپنے چچا کی لاش کو دیکھ کر۔ حضور نے 70 صحابہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے چچا کی ہر بار نماز جنازہ پڑھائی۔ آج 70 شہداء کی قبریں ہیں، جو بھی مدینہ جاتا ہے وہ غزوہ احد کے دامن میں جا کر ان شہداء کی قبور پر دعا ضرور کرتا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ اپنے چچا اور دیگر شہداء کی قبروں پہ عصر کے بعد جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیاں اور صحابہ اکرام کی قربانیاں دین اسلام کے لیے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔